أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا۔ جی الحمدللہ علی عباس آپ ٹھیک ہیں؟ نانا آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی صاحب بطول تحسین فاطمہ خانم آپ ٹھیک ہیں؟ جی خانم تحسین فاطمہ جی آقا الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہے؟ جی رئیسہ خانم آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے؟ الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب سر پہ سادہ میں چل رہی تھی اعلال کے بارے میں۔ جی اعلال کے بارے میں ٹھیک ہے، کیا بات چل رہی تھی؟ جی قواعد اعلال ہم نے پڑھے، کیا پڑھے؟ قواعد اعلال پڑھے ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ جی اعلال کے قواعد جو عمومی تھے وہ کیا تھے؟ عمومی قواعد اعلال تھے جو کسی ایک سے مخصوص نہیں تھے کہ بھئی مثال میں جاری ہوگا یا اجوف میں یا ناقص میں۔ مثال اجوف ناقص تو پتہ ہے نا، حرف علت اگر فاعل فعل کی جگہ ہو تو مثال کہتے ہیں اسے، معتل الفا یا مثال، معتل الفا یا مثال کہتے ہیں۔ اور اگر عین الفعل کی جگہ ہو تو معتل معتل العین العین یا یا اجوف کہتے ہیں۔ اور اگر لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو تو معتل معتل اللام اللام یا یا ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد ہے؟ جی ٹھیک، تو اس یہ بتایا کہ جو عمومی قواعد ہیں کسی اس سے مخصوص نہیں ہے کہ یہ فاعل فعل میں یا جہاں بھی ایسا کوئی مورد ہوگا وہاں یہ قاعدے جاری ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی پہ ایک تبصرہ انہوں نے کچھ مستثنا موارد یہاں پر بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ مستثنا یعنی جدا قواعد جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں ان سے کچھ چیزیں جدا کریں گے۔ یہ دیکھیے تبصرہ یعنی جو ابھی قواعد اعلال پڑھے ہیں تو یہ اس کے بارے میں یہاں ایک تبصرہ کریں گے، یعنی قواعد اعلال کے اوپر ایک تبصرہ۔ جی بہت ابھی کیا ہوتا ہے کہ حرف علت، بولیے، حرف علت میں جہاں ہوتا ہے معتل کلمے میں اعلان ہوتا ہے، یہی پڑھا تھا، معتل کلمے میں اعلان ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ جی معتل ہونے کے باوجود بھی اعلان نہیں ہوتا، معتل ہونے کے باوجود بھی اعلان نہیں ہوتا۔ کہاں ہے وہی چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ حرف علت در موارد زیر، یعنی حرف علت نیچے کے مقامات میں در حکم حرف صحیح، حرف صحیح کے حکم میں ہے، حرف علت ہے لیکن حکم اس کا حرف صحیح والا ہے، اس میں اعلان نہیں ہوتا۔ وہ اعلان نمی شبر کب، یہ 10 مقامات گنا رکھے ہیں، کتنے؟ 11 مقامات ہر حرف علت حرف صحیح کے حکم میں ہے، یعنی وہاں اعلان نہیں ہوتا۔ نہیں ہے۔ فعل لفیف مقرون، عین الفعل لفیف مقرون، لفیف یعنی وہ کلمہ جس میں 2 حرف علت ایک جگہ، 2 حرف علت ہوں، حرف اصلی کی جگہ 2 حرف علت ہوں، 2 حرف۔ ابھی لفیف 2 طرح کا ہوتا ہے، یاد ہے مجھے؟ لفیف 2 طرح کا ہوتا ہے، مفروق اور لفیف مقرون، ٹھیک ہے، لفیف مفروق، لفیف مقرون۔ مثال کے طور پر لفیف مفروق یعنی لفیف کسے کہتے ہیں؟ لفیف وہ کلمہ جس کے حرف اصلی کی 2 حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو، 2 حرف اصلی کی جگہ علت ہو۔ آواز آ رہی ہے میری؟ بولیے جی 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 آقا آ رہی ہے۔ وہ کلمہ جس میں 2 حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہو، یعنی 2 حرف علت حرف اصلی کی جگہ۔ اب ظاہر سی بات ہے 2 حرف علت یا تو ملے ہوئے ہیں یا فاصلے سے ہیں۔ مثال کے طور پر وا فا یا، کیا ہے یہ؟ وا فا یا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے فاعل فعل کیا ہے اس میں؟ واو، عین الفعل کیا ہے اس میں؟ قاف، لام الفعل کیا ہے اس میں؟
تو واو اور یا دو حرف علت ہے حرف اصلی کی جگہ ہے نہیں، حرف اصلی کی جگہ دو حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے، لیکن یہ دونوں حرف علت ملے ہوئے ہیں، جب واو اور یا کے بیچ میں گیپ ہے، فرق ہے، فاصلہ، فرق یعنی فاصلہ، فرق یعنی تو دو حرف علت ہیں لیکن دونوں میں فاصلہ ہے، اسے کہتے ہیں لفیف مفروق۔ لیکن لفیف مقرون کے بارے میں بتایا تھا کہ لفیف میں دو حرف علت ہیں لیکن دونوں قویہ، کیا قویہ، ٹھیک ہے، قویہ ہے قویہ، قویہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے دو حرف فاول فعل جی ہے، فعل ہے واو، لام فعل ہے یا، دو اصلی حرف کی جگہ پہ علت ہے واو اور یا، لیکن یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، فرق فاصلہ تو نہیں واو اور یا میں، اسے کہتے ہیں لفیف مقرون۔ مثال کے طور پر حیا، حیا دو یا ہے، دیکھیے یا ٹھیک ہے، یو یو کیا جو کہ قاعدہ نمبر 8 جاری ہو کے یا متعلق معقل الف سے بدل جاتا ہے تو کیا بنتا ہے یحییٰ، لیکن عین الفعل یا ہے، لام الفعل بھی یا ہے، عین الفعل میں اعلان ہوا کچھ کیا بتایا تھا، واو اور یا متحرک ہو، وسط کلمہ میں ہو، وسط کلمہ میں ہو، یعنی عین الفعل ہو، ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو ان کی حرکت انہیں دے دی جاتی ہے، قاعدہ نمبر 1 تھا نہیں تھا، لیکن نہیں جاری ہوا، جی یا قاب یا میں واو متحرک ہے، ما قبل فتح الف سے بدلا ہے نہیں بدلا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حرف علت حرف صحیح کے حکم میں آتا ہے، ان میں سے ایک مقام ہے لفیف مقرون کا عین الفعل، لفیف مقرون کا عین الفعل، لفیف مقرون کے عین الفعل میں جو حرف لفیف مقرون کے عین الفعل میں جی حرف علت حرف صحیح کے حکم میں ہوتا ہے، حرف یعنی اس میں اعلان نہیں ہوتا، بتائیے واو متحرک ماقبل فتح ہے، اعلان ہوا الف سے نہیں بدلا، 8واں قاعدہ نہیں جاری ہوا، ٹھیک ہے، یا لام الفعل میں تو جاری ہوا، یا متحرک ماقبل فتح الف سے بدل گیا، لیکن یہ عین الفعل جو یا تھا اس میں جاری نہیں ہوا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حرف علت کچھ مقامات پر حرف صحیح کے حکم میں، یعنی وہاں اعلان، قاعدہ نمبر کے ساتھ یاد ہے، ایک امتحان نزدیک ہے، 6 لوگ کے بعد ہوں گے، جب بھی ہوں گے اورل بھی ہونا ہے اس کا، تو ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے، بلکہ شروع تو کب سے ہو جانی چاہیے تھی، تیار رہیے، ٹھیک ہے۔ آئیے نمبر 1 عین الفعل لفیف مقرون، تو انہوں نے کہا کہ حرف علت نیچے کے مقامات میں حرف صحیح کے حکم میں اور اعلان نہیں ہوتا، ان میں سے پہلا مقام عین الفعل لفیف مقرون، لفیف مقرون کا عین الفعل جی حرف صحیح کے حکم میں ہوتا ہے، حرف علت جو ہے۔ دوسرا مقام عین الفعل کلماتی کے بے معنی عیب یا رنگ باشد، وہ کلمات جو رنگ کے معنی میں ہوں یا عیب کے معنی میں ہوں، وہ کلمات جو رنگ یا بولیے عیب کے معنی میں ہوں، رنگ یا عیب کے معنی میں ہوں، ٹھیک ہے، ان کا عین الفعل بھی اگر حرف علت ہے تو وہ بھی حرف صحیح کے حکم میں ہے۔ مثال کے طور پر حویلہ ہے، کیا ہے حویلہ، حویلہ، حویلہ کس کیا معنی ہے جی، حویلہ کے معنی کیا ہے، آنکھیں جس کی پھری ہوئی ہوتی ہیں، کیسے، شاید ایسے ہے نہیں، احول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دکھ رہا ہے رئیسہ، وہ نیٹ سے لگا ہے کیا، جی آپ نیٹ نہیں چلا جا رہی ہے، فاطمہ صاحبہ بول ہی نہیں رہا کوئی، رئیسہ کہاں چلے گئی، احول شاید بھینگے کو کہتے ہیں، کسے، بھینگے کو یا گانے کو کہتے، بہنگا اگر کہتے ہیں تو بہنگا کسے کہتے ہیں ہمارے زبان میں، بہنگا، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں بہنگے کو، دیکھتا کہیں ہے نگاہ آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، کیسے ایسے، ایسا دیکھا ہے کہتی ہیں فاطمہ خانم، جی دکھایا اور دیکھا ہوا ہے، ہاں، اب یہ عیب نہیں ہے،
ऐब के माना में है, जी ठीक है। ये कलमा वो जो कहा वो कलिमात जिनका जो रंग या ऐब पे दलालत है उनका ऐब फेल भी हरफ सही के हुक्म में होता है। अगर हरफ इल्लत हो तो आवेरा, अकबर, आवेरा लंगड़े को कहते हैं, आवेरा, अकबर। अब देखिए ऐन फेल इसका वाव है, देखिए वाव या वाव मुतारिक माकल फता अलिफ से तो नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों बोलिए? ऐब पे दलालत करता है, ऐब ये या कावेदा, कावेदा अकवत यानी जो पैरों से मागूर है, बैठ के चलता है, ऐब नहीं है। जी है। जी हाँ या मिसाल के तौर पर सवेदा से क्या बनता है? अस्वद। अस्वद के माना क्या है जी? अस्वद के क्या माना है? बोलिए। अस्वद यानी काला, अस्वद यानी ब्लैक कलर को कहते हैं अस्वद। अब आप देखिए ये सारे कलिमात मोतल हैं या नहीं? हरफ इल्लत है कि हरफ असली में? नहीं, मोतल है, ठीक है। कायदा इलाल अगर जारी करना चाहे तो इन तीनों में मसलन होना चाहिए था वाव मुतारिक माकल फता, आठवां कायदा जारी होना चाहिए था। या मिसाल के तौर पर इसमें पहला कायदा जारी होना चाहिए था माकर हरफ सही और साकिन है। और फिर अगर इसको दे देते हरकत तो फिर वाव से पहले फथा होता तो इसे अलिफ से बदलना पड़ता आठवां कायदा जारी करके। लेकिन नहीं होगा। इन्होंने कहा कि इन कलिमात, वो कलिमात जो ऐब या रंग पे दलालत करते हैं उनका ऐन, अगर वो मुअत्तल हैं तो उनका ऐनुल फेल हरफ सही के हुक्म में होता है, ठीक है। नहीं अभी चलिए तो दो मकाम ऐनुल फेल कलिमाती के बेमाने ऐब या रंग बाशा, वो कलिमात जो ऐब या रंग के माना में उनका ऐनुल फेल भी हरफ सही के हुक्म में होता है, जैसे आवेदा, हवेला, कावेदा, अस्वद। तीन ऐनुल फेल इसमें आला, इसमें आला का ऐनुल फेल, इसमें आला का, इसमें आला का ऐनुल फेल, इसमें आला कभी शर्त मुकद्दमात में पढ़ा होगा। इसमें आला किसी भी काम के करने को वसीले और जरिए को, किसी भी काम के करने के आला या वसीला तो आला कहते हैं। जैसे चाबी को कहते हैं मिफ्ताह, खोलने का आला, फतह से है ना, फतह यफ्तह खोलना, उससे इसमें आला बनता है मिफ्ताह, खोलने का आला है। नहीं, मिनशार आरी को कहते हैं, मिनशार आरी को मिनशार काटने का आला जी। मिसाल के तौर पर मिक़वाद, ठीक है, या मिखियत सिलने का आला, सिलने का जरिया क्या होता है? मशीन, सिलाई मशीन, मिक़वाद मसलन। जी तो ये कह रहे हैं कि इसमें आला, इसमें आला के तीन वजन बताए थे, मिफ़अलुन, मिफ़अलतुन, मिफ़आलुन। इसमें आला जब भी मिलेगा तीन वजन में से किसी एक वजन पे मिलेगा, या तो मिफ़अलुन के वजन पे, मिफ़अलुन जैसे मिफ़ताहुन, 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 या मिफ़अलुन या मिफ़आल के वजन पे मिलेगा आपको इसमें आला, मिफ़आलुन जैसे मिफ़ताहुन, या मिफ़अलतुन के वजन पे मिलेगा। ठीक है, इन तीन वजन पे मिफ्ताहतुन, मिफ्ताहतुन या मिफ्ताहुन इन्हीं में से मिलेगा आपको। क्या माना है? खोलने का आला यानी खोलने का जरिया, वसीला। अब चाबी खोलने का जरिया होती है, इसे इसलिए मिफ्ताह कहते हैं या मिफ्ताहुन कह देते हैं या मिफ्ताह, ठीक है। नहीं तो अब अगर ये तो देखिए मोतल तो नहीं है ना, ये मोतल नहीं है, ये मोतल नहीं है। अगर इसमें आला मोतल हो, अगर इसमें आला मोतल हो तो उसका ऐनुल फेल की जगह उसके हरफ इल्लत है तो उसका ऐनुल फेल फाउल क्या है? हरफ सही के हुक्म में है। जैसे मिफ़वाद, मिफ़अल के वजन पे क्या? मिफ़वाद, मिफ़वादुन या मिफ़यतुन, मिफ़यतुन।
اب دیکھیے مقودن اور مقیتن مفعول کے وزن پہ ہے، اس میں آلہ ہے، بیٹھنے کا آلہ، سلنے کا آلہ، ذریعہ، وسیلہ، معطل ہے نہیں، حرف علت ہے واو، اور یہاں حرف علت یا ہے، عین الفعل ہے نہیں، یہاں بھی پہلا قاعدہ جاری ہو سکتا تھا، یہاں بھی پہلا قاعدہ جاری ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا اس میں آلہ اگر معطل ہے، اس کے عین الفعل کی جگہ حرف علت ہے تو اس کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آقا۔ تحسین فاطمہ خانم سمجھ گئی؟ رئیسہ خانم، علی عباس، افنان آئی؟ فعل اس میں آلہ کا عین الفعل، جیسے مقود اور مقیت، دیکھیے اس میں واو ہے، اس میں یا، تو عین الفعل اس میں آلہ کا جو عین الفعل ہے حرف اگر ہے وہ تو صحیح کلمے کے حکم میں۔ 7 نمبر 4 عین الفعل جمع قلت، جمع قلت کا عین الفعل، جمع قلت آگے جا کے اسم کی بحث میں پڑھیں گے، جمع کی کئی قسمیں ہیں، ایک جمع مکسر ہوتا ہے، ایک جمع سالم ہوتا ہے، ایک جمع کثرت ہوتا ہے، جمع قلت ہوتا ہے۔ جمع کثرت ایک ہوتا ہے جمع قلت، ٹھیک ہے، جمع قلت جو 3 سے لے کے 9 کے درمیان میں دلالت کرے، لیکن جمع کثرت وہ 3 سے اوپر چاہے جتنے ہوں اس پہ استعمال ہوتا ہے۔ جمع قلت کے کچھ وزن ہیں، افعل، افعال، افعلۃ، ایسی 4 وزن ہیں اس کے، آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو اگر جمع قلت ہے، کوئی اسم کا جمع قلت بنا ہوا ہے اور اس کا عین الفعل حرف علت ہے تو اس کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہے۔ جیسے ادور، دار، دار کسے کہتے ہیں؟ گھر کو، دارن کی جمع قلت ہے ادور، افعل کے وزن پہ، یا عین آپ کو کہتے ہیں اس کی جمع قلت اعین، میں نے ابھی بتایا جمع قلت کے 3-4 وزن ہیں، افعل، افعال، افعلۃ، ٹھیک ہے، تو یہ افعول کے وزن پہ اعین، ادور، دار کی جمع ادور، عین کی جمع اعین، جمع قلت، ٹھیک ہے نہیں؟ جی آقا۔ تو اب ان کا عین الفعل واو ہے، اس کا یا ہے، تو جمع قلت کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہوتے ہیں۔ یا انیاب، ناب کہتے ہیں جی، انیاب کسے کہتے ہیں؟ بتائیے نا، انیاب نہیں پتا؟ کمیاب نہیں ہے، انیاب ہے۔ صائمہ آپ بتائیے، تحسین فاطمہ، رئیسہ، انیاب، ان دو کلے دانت جو ہوتے ہیں نا، یہ جو جانوروں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے، ان دانتوں کو کہتے ہیں انیاب۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آقا، یاد آ گیا۔ یاد آیا؟ تجوید پڑھی ہوگی تو جی یہ پڑھا تھا۔ ان دانتوں کو جو نوکیلے ہوتے ہیں انہیں کو انیاب کہتے ہیں۔ جی۔ تو انیاب، تو اس میں دیکھیے عین الفعل یا ہے یا نہیں؟ تو جمع قلت ہے یہ افعال، انیاب، ٹھیک ہے، اس کا بھی عین الفعل اگر حرف علت ہے تو وہ حرف صحیح کے حکم میں ہے۔ یا اسورتن، اسورتن سوار کی جمع ہے، جمع قلت، اسورتن عین الفعل واو ہے نہیں؟ عین الفعل جی واو ہے۔ کہا کہ جمع قلت کا ہے، اگر عین الفعل حرف علت ہے تو وہ صحیح کلمے، صحیح حرف کے حکم میں، یعنی اس میں اعلان نہیں ہوتا۔ سوار کسے کہتے ہیں؟ لڑکیاں بھی نہ بتا سکیں تو پھر کون بتائے گا؟ سوار کنگن کو کہتے ہیں۔ سوار کسے کہتے ہیں؟ اسورا اس کی جمع۔ سوار یاد ہے؟ کہیں سنا ہے سوار؟ کنگن جو پڑھا تھا۔ کلائی میں جو کنگن پہنتی ہیں، چوڑی کنگن، تو اس کو سوار کہتے ہیں، اس کی جمع اسورا۔ یہ احوال یا احولا، حول اور حال کی جمع ہے، ٹھیک ہے، احوال اور احولا۔ تو دیکھیے ان سب کا جمع قلت کے وزن نہیں ہے، ان سب کا عین فعل حرف علت ہے، صحیح حرف کے حکم میں ہے، یعنی ان میں اعلان نہیں ہوتا۔ نمبر 5 عین الفعل مصدر مشہور باب تفعیل، باب تفعیل کا کئی 2-3 وزن ہیں، فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے مصدر باب تفعیل کا، اور تفعیل تو ہے ہی مشہور، تو مشہور باب زیادہ استعمال ہوتا ہے باب تفعیل کا، مشہور مصدر کیا ہے؟ تفعیل ہے نا، تو باب تفعیل کا جو مشہور مصدر ہے تفعیل کے وزن پہ اگر کوئی کلمہ اس کا عین الفعل حرف علت ہو باب تفعیل کے مصدر میں، بولیے مشہور مصدر
صحیح کے حکم میں نہیں اعلان نہیں ہوگا. جیسے تقویم، تفعیل کے وزن پہ تعیین، تقویم عین الفعل واو ہے، تعیین کا بھی وہ تقویم کا واو، تعیین کا یا ہے، لہذا صحیح کلمے کے حکم میں ان میں اعلان نہیں ہوگا. نمبر 6 عین الفعل افعل تفضیل و افعل وصفی. افعل وصفی یعنی صفت مشبہ. افعل تفضیل کے کچھ قاعدے قانون آگے جا کے آئیں گے. فعل کا اس میں تفضیل افعل کے وزن پہ آتا ہے، اکبر، اصغر، مؤنث، کبرا، صغرا، اعلی کے وزن پہ آتا ہے نہیں. تو اس میں تفضیل کا جو افعل کے وزن پہ آتا ہے، اور میں نے بتایا تھا اس کی کچھ شرطیں ہیں آگے آئیں گی. اس میں تفضیل جس فعل سے بنے اس کی کچھ شرطیں ہیں. کیا ہیں؟ 6-7 شرطیں ہیں. 7 شرطیں. جس فعل سے بنے وہ ثلاثی ہو، مجرد ہو، ثلاثی مجرد ہو، تام ہو، معلوم ہو، متصرف ہو، دلالت نہ کرتا ہو، قابل تفاضل ہو، فضیلت دینے قابل ہو، برتری دینے قابل ہو. 7 شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں کسی فعل میں تو اس سے اس میں تفضیل افعال کے وزن پہ بنتا ہے اور مؤنث اس کا فعل کے وزن پہ. لیکن انہوں نے کہا تھا اگر کوئی شرط نہ پائی جائے، مثلا اگر کوئی رنگ کے معنی میں دلالت کر رہا ہو یا عیب کے معنی میں دلالت کر رہا ہو اور وہ افعال کے وزن پہ آئے تو صفت مشبہ ہوتی ہے. اسود افعال کے وزن پہ ہے نہیں، لیکن صفت مشبہ ہے. ٹھیک ہے، صفت اس کا مطلب یہ ہوا افعال کے وزن پہ اس میں تفضیل بھی آتا ہے، بعض ٹائم صفت مشبہ بھی آتی ہے اگر وہ رنگ و عیب کے معنی میں. تو اگر کوئی اجوب یعنی اہم فعل جس کا حرف علت ہو وہ اس میں تفصیل ہو یا صفت مشبہ ہو تو اس کا عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے آہوان، اس میں تفصیل آہوان، اور بیر سفیدی، ابیض، یہ صفت مشبہ ہے. ابیض، آہوان اس میں تفصیل ہے. تو افعال کے وزن پہ ہے، لہذا ان کا عین الفعل اگر حرف علت ہو جیسے کہ اس میں ہے تو اس میں وہ بھی صحیح حرف کے حکم میں نہیں، اس میں اعلان نہیں ہوتا. 7واں عین الفعل صیغہ تعجب. صیغہ تعجب آپ نحو میں پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، صیغہ تعجب 2 چیزیں ہیں. ما افعل، وہ کس وزن پہ آتے ہیں؟ ما افعل، اور افعل بہی کے وزن پہ آتے ہیں. افعل بہی، جیسے ما افعل، ما احسن زید، زید کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا افعل بزید مثلا. تو اگر کوئی مصدر، کوئی چیز، کوئی کلمہ صیغہ تعجب ہو اور اس کا عین الفعل حرف علت ہو تو وہ صحیح حرف کے حکم میں اس میں اعلان نہیں ہوگا. جیسے قواما زیدن، دیکھیں قاما یقوم تھا، اس کے ماضی میں بھی ادغام ہوا، قواما سے قاما ہو گیا. یقوم مضارع تھا، یقوم ہو گیا، اس میں بھی اعلان ہوا. لیکن جب یہ صیغہ مبالغہ وہ صیغہ تعجب پہلے تعجب بنا اس کا اقواما اور اقویم، ما اقواما زیدن یا اقویم بزیدین، تو اب دیکھیے اس میں واو میں ادغام کو اعلان نہیں ہوا. تو صیغہ تعجب کا اگر عین الفعل حرف علت ہے تو وہ بھی صحیح حرف کے حکم میں اعلان نہیں ہوگا. اور فعلان جو ہے، فعلان، جاوالان، حیوان، فواران، حیاجان، ہم جو حیوان کرتے ہیں اصل ورڈ ہے وہ حیوان. تو فعلان کے وزن پہ جو کلمہ ہو اس کا عین الفعل اگر حرف علت ہے تو وہ بھی حرف صحیح کے حکم میں ہوگا. دیکھیے جاوالان میں واو متحرک معقل فتح ہے، 8واں جاری ہو نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ فعلان کے وزن پہ جیسے حیوان، فواران، حیاجان. 9 عین الفعل کلمے کے بعد از عین الفعل آن حرف عین الفعل آن حرف مد آئے. وہ کلمہ جس کے عین الفعل کے بعد حرف مدی ہو، وہ کلمہ جس کے عین الفعل کے بعد حرف مدی ہو. جیسے جواد میں عین الفعل واو ہے، اس کے بعد الف مدی ہے نہیں. طویل میں واو کے بعد یا ہے، حرف مدی ہے نہیں، یا ساکن ما قبل کسرہ. یا بیان میں یا کے بعد حرف علت کے بعد کیا ہے؟ عین الفعل کے بعد یا ہے، عین الفعل اس کے بعد الف مدی ہے. یا غیور میں یا عین الفعل ہے، اس کے بعد واو حرف مدی ہے، واو مضموم ما قبل واو ساکن ما قبل ضمہ ہے نہیں. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں
کہ وہ کلمہ کہ جس کے عین الفعل کے بعد حرف مدی ہو تو اس کا عین الفعل جو ہے وہ خود حرف صحیح کے حکم میں اس میں اعلان نہیں ہوگا. جواد میں واو کو الف سے نہیں بدلیں گے, طویل میں واو کو الف سے نہیں بدلیں گے. صحیح ہے نہیں؟ گرچہ دربازی میں جی اگرچہ میں اعلان ہوا بھی ہے, اگرچہ دیکھیے سوام ہے اصل میں, کیا ہے سوام, عین الفعل واو ہے, عین الفعل واو اس کے بعد حرف مدی الف ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جاری ہوا ہے. سیام, صوم روزے کی جمع ہے سیام. یا مبوئی کیا ہے مبیوعن, مبیوعن عین الفعل یا ہے, اس کے بعد واو حرف مد ہے, اس کے بعد بھی واو کو یا سے بدلا ہے. ٹھیک ہے, جی اب آپ کہیں گے مبی کیسے ہو گیا, یا پہ ضمہ کہاں گیا؟ مبیوعن تھا اصل میں, کیا تھا مبیوعن, کیا تھا ادھر دیکھیے مفعول کے وزن پہ تھا مبیوعن, مبیوعن. پہلا قاعدہ واو یا متحرک عین الفعل ہو ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو ان کی حرکت نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, اب جی مبوئی ہاں ارتقاء ساکن ہوا, 10واں قاعدہ جاری ہوا, واو گر گئی, کیا بچا مبوئی اون, مبوئی اون. اب یا کی وجہ سے اس کو کسرہ کر دیا مبیون, ہی تو ویسے ہی مبیون ہو گیا جی, انہوں نے ایسے کیا ہے مبیون, مبیون کو بولیے. اب یا کے بعد واو پہ وہ تھی نا جی, ضمہ تھا مبیون, کیا تھا اسے بولیے ایسے تھا مبیون. دیکھیے یا عین الفعل ہے, عین الفعل ہے, اس کے بعد واو جی مدی ہے, واو ساکن ماقبل ضمہ, تب بھی بولی اعلان ہوا ہے, اس میں واو کو یا سے بدل دیا ہے. ٹھیک ہے, اور یا کی وجہ سے پھر بولیے کسرہ دے دیا ہے بے کے, ٹھیک ہے, بے کے وہ کسرہ دے دیا, ویسے ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر با کو کسرہ دیا, مبیون ایسے ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی عین الفعل کے بعد کسی کلمے کا عین الفعل کے بعد حرف مدی ہو تو وہاں اعلان نہیں ہوگا, یعنی عین الفعل حرف صحیح کے حکم میں, اگرچہ بعض مقامات پہ اعلان ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل اجوف کی بحث میں بخش اسم میں آئے گی. 10واں, تو یہ 9 چیزیں ہو گئی جی, 9 کے 9 چیزوں میں عین الفعل کو کہا ہے حرف صحیح کے حکم میں ہے. 9 کے 9 مقامات پر یہ کہا ہے ان کا عین الفعل اگر حرف علت ہے تو حرف صحیح کے حکم میں ہے. اب 10واں غیر آخر کلمہ ملحق. کلمہ ملحق دیکھیے ملاقات کی فصل بعد میں آئے گی. کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو ورڈز کچھ اور ہے لیکن کسی اور سے ملحق کرنے کے لیے اس کے وزن پہ بنا دیتے ہیں. تو غیر آخری تو ملحق کلمہ کا جو آخر کو چھوڑ کر, غیر آخری حرف کو چھوڑ کر باقی اگر کہیں پہ حرف علت ہے تو وہ حرف صحیح کے حکم ہے. جیسے جہور, جہور کا آخری حرف رے ہے, اس کے علاوہ یہ نہیں ہے, رے تو واو حرف علت نہیں ہے, واو ہے, لہذا جہور قاعدہ جاری نہیں ہوگا. یا خورنق, خورنق میں بھی یہ کیونکہ کون سا کلمات ہیں, یہ ملحق کلمات ہیں, ان میں اگر حرف علت ہے آخری حرف کو چھوڑ کر, اگر کہیں بھی حرف علت ہے تو وہ حرف علت بولیے حرف صحیح کے حکم ہے. لیکن اسلنقا میں بھی تو اسلنقا بھی وہ ہے ملحق کلمہ, ملحق کلمہ ہے, تو یہاں علاج کیونکہ اسلنقا میں یا آخری حرف ہے, اسلنقا میں یا آخری حرف ہے, آخری حرف میں ہو سکتا ہے, آخری کے علاوہ غیر آخر کلمہ ملحق, ملحق کلمے کا آخر کو چھوڑ کر باقی کہیں اگر حرف علت ہے تو وہ حرف صحیح کے حکم ہے. 11واں مقام حرف علت اللہ مشدد. اگر حرف علت ہے کسی کلمے میں لیکن اس پہ تشدید ہے تو پھر وہ بھی صحیح کلمے کے حکم میں ہے, صحیح حرف کے اس میں اعلان نہیں ہوگا. جیسے سیرا,
یا مصورون، دیکھیے دونوں میں حرف علت ہے نہیں لیکن مشدد ہے، لہذا ان میں ادغام و اعلان نہیں ہوگا۔ ٹائم تمام ہو گیا، کل انشاءاللہ یہ تو عمومی قاعدے تھے پیچھے جو گزرے درس، اب مخصوص کے مثال میں مخصوص کون سے قاعدے ہیں، اجوب سے مخصوص کون سے ہیں، ناقص سے مخصوص قاعدے کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ تیاری کیجیے گا امتحان کی اچھے سے۔